بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سورۃ الاعراف کی آیت 127 سے آج آغاز کیا ہم نے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے ان سرداروں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے ہیں. فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. پچھلی والی آیات میں جو بات سامنے تھی اسی کے ساتھ یہ جڑا ہوا تسلسل ہے، بات سامنے آ رہی ہے. پیچھے جب آیات میں جو تذکرہ ہوا کہ فرعون نے جادوگروں سے مقابلہ کرایا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو معجزے موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ لاٹھی کے ذریعے جو اسلحہ بن جاتا ہے، لاٹھی ان کی اسلحہ بن جاتی ہے، یہ جادو کا کرشمہ ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے مقابلہ کرایا. اس مقابلے میں اسے ناکامی ہوئی اور اس ناکامی کا صرف یہی نتیجہ نہیں نکلا کہ جادو جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ حق ہے، بلکہ ساتھ ہی جو سب سے بڑا معاملہ کام ہوا اور جس کا اثر ساری قوم پہ پڑا وہ یہ کہ جادوگر سب کے سب ایمان لے آئے. یعنی ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس سے فرعون کی ساری چال جو ہے وہ حقارت گئی اور گویا کہیے کہ اس کی چال اس پر الٹ گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات پیش کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے اور یہ دین حق ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر جادو ہے تو جادو کو جادوگر سے زیادہ کوئی نہیں پہچان سکتا. اور جب جادوگروں نے نہ صرف یہ کہ اس کے جادو نہ ہونے کا کو تسلیم کیا بلکہ وہ ان پر ایمان بھی لے آئے، یہ ان کا ایمان لانا یہ دوسرے لوگوں کے لیے حجت بن گیا. اس موقع پر فرعون نے اپنے جو بساط اس کی پلٹ گئی تھی اس کو واپس اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اس نے یہ چال چلی تھی کہ جادوگروں کو دھمکی دی جو مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. اس کا جواب پھر جو ادھر سے ملا ہے، یعنی اب وہ مسلمان جو پہلے جادوگر تھے انہوں نے جو جواب دیا ہے اس کا، اور جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ تو یہی کر سکتا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے. اصل تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے اور بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی جان کو اس پر قربان کر دیں. تو یہ گویا یہ چال بھی اس کے اوپر الٹ گئی. اچھا، اب جو اگلی بات یہاں پر سامنے آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ فرعون نے جادوگروں کے حوالے سے تو یہ بات کہی کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور ان کے بارے میں اس نے یہ بات کہی کہ یہ تمہارا گرو ہے اور تم نے مل کر جو ہے سازش کی ہمارے خلاف کہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دیں. تو گویا اس نے یہ بات کہہ کر یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جادوگروں کے سربراہ ہیں، وہ ان کے استاد ہیں، اور یہ سارا چال جو ہے مل کر چلی گئی ہے. لہٰذا جادوگروں کو سزا دی جا رہی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا، ہارون علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا. ایک عجیب بات ہے کہ جسے کہا گیا کہ یہ تو سردار ہے، اس نے ہی سب کچھ کیا ہے، لہذا اسے تو کچھ نہ کہا جائے اور جو اس کے دوسرے لوگ ہیں انہیں جو پکڑ لیا جائے اور انہیں اتنی سخت سزا کی بات کی جائے. تو اب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے سرداران جو ہیں وہ کہتے ہیں، اس کی قوم کے آیان سلطنت جو ہے سردار اس کے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کے بارے میں تو نے سنا دیا یہ فیصلہ کہ ان کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا. تو اب یہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہاں پر یہی بات جو ہے ایک حقیقت کے طور پر سامنے آ جاتی ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو اثر اس کے اوپر تھا، جو روب اس کے اوپر تھا، کہ وہ ان کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر تھا. یعنی جہاں وہ کہتا ہے ادھر کہ جادوگروں کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے گا، تو یہ ان کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ بھی شامل کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کیا اس نے. تو یہ ایک بڑی دلیل ہے اس میں جو لوگوں کے سامنے آ رہی تھی کہ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کرے، ان کے بارے میں کوئی وہ ایسی بات کہے کہ اس نے نہیں کہی. اور جب سرداروں نے کہا، پھر جب اسے کہا کہ کیا انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا، اپنے یہ سب کام کرتے رہیں اسی طرح سے، جیسے اس نے کہا کہ یہ تو تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ بیٹھی. یعنی یہ گویا کہیے کہ جو وہ بھی عبادت کا خود اپنے آپ کو بھی رب اعلیٰ کہلاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ وہ بھی دوسرے بتوں کی پرستش کرتا تھا. تو کہا کہ جو تم نے نظام بنا رکھا ہے سب کو تو نے چھوڑ رکھا ہے، تو اب کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. تو اب اس کے جواب میں جو کچھ فرعون کہتا ہے، یعنی مجبور ہوا کہ اس بارے میں بھی کوئی بات کرے. تو اب اس نے جو بات کی تھی وہ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو جو ہے ذبح کر دوں گا اور مار دوں گا، ان کو قتل کراؤں گا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دوں گا. یعنی اب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ کوئی نہیں ہے. یعنی اس معاملے میں اس نے گویا کہ یہ کہ بات کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا، ٹال دیا، اس طرف جو ہے موڑ دیا کہ میں بنی اسرائیل کے خلاف یہ کام کروں گا. تو ظاہر سی بات یہ بالکل ایک اتنی واضح دلیل ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول کی جو ہیبت اس کے اوپر طاری ہوئی ہے، یعنی اس حوالے سے کہ وہ کوئی بات کرنے سے قاصر ہے اور ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی بات نہیں کرتا ہے. تو یہ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے خلاف یہ کام کروں گا میں، اور یہ کام اس نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی کہ میں ان کے بیٹے کو قتل کراؤں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. یعنی ہمارے اقتدار کی گرفت کیا ہے؟ یعنی ہم یہ جو چاہیں فیصلہ ان کے بارے میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کرتا ہے. یہ دوسرا موقع ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بارے میں اس سزا کی بات کی جا رہی ہے. یعنی یہ جو ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا معاملہ ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دور گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، کہ جب اسے یہ خبر ملی، یعنی اسے یہ پیشن گوئی کی گئی، بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے اس کی سلطنت کو خطرہ ہے. تو اس دور کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرایا جائے. پھر اسی اعتبار سے اس کے اور دیگر چیزیں آتی ہیں، مسائل پیدا ہوئے، کام کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے، تو ایک سال پہ چھوڑ دیا جائے، ایک سال جو ہے قتل کر دیا جائے، اس طرح کی اس نے اقدامات کیے. تو غرض یہ کس طرح کے کام وہ کرتا رہا، ان کی نسل کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی. تو یہ ایک وہ دور ستم تھا، پھر وہ ختم ہو گیا. اور پھر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو سامنے کھڑے، جن کا ڈر تھا یہ. تو اب دوبارہ سے پھر یہ اقدام کیا گیا، دوبارہ سے انہوں نے جو ہے یہ طے کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو، ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے باقی رکھیں گے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو. یعنی ابھی صورتحال کے بعد یہ فیصلہ جو کر لیا گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ پریشان ہیں اس معاملے میں کہ ابھی کام یہ جو اس نے شروع کر دیا دوبارہ سے. اب اس کے بارے میں تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تلقین کر رہے ہیں اس موقع پر وہ کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے اس کو چاہتا ہے، اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے. اب اس موقع پر جو بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے وہ وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے رکھتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. یعنی یہ بات بتائی کہ ٹھیک ہے جو مراحل ہیں، معاملات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جو جبر کا دور ہے، اس دور کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے صورتحال سے نمٹنا ہے، تو اس کے لیے تمہیں اللہ کی مدد درکار ہے. اور اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ نماز و صبر کے ذریعے سے ملے گی. قرآن میں یہ بات بتائی گئی. تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بات ہوئی کہ اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد اللہ اسی طریقے سے مانگی جائے گی جیسے اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے مدد کیسے مانگی جائے گی. یعنی وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد جو ہے وہ انسانوں کے شامل حال ہو جائے. اس کی کچھ تشریح اور آگے بھی ہمارے سامنے آئے گی. تو اس میں ایک بات تو یہ کی، دوسری بات کیا کہی کہ صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو، اپنے کام پر لگے رہو، اس معاملے میں ثابت قدمی دکھاؤ، اس راستے پر تم ہو، اس سارے جبر کے معاملے سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے مت ہٹاؤ. یعنی اس کے مقابلے میں جمے رہو، اپنا کام کرتے رہو. اور زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے. اگر آج اللہ نے ان کے حوالے کر رکھی ہے تو یہ بھی اس کا اپنا حکمت کا معاملہ، اپنی فیصلہ ہے اس کا. اور بالآخر فیصلہ اس کا یہ ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک طے شدہ امر ہے کہ آخری کامیابی کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ایمان. للمتقین والعاقبۃ للمتقین،
یعنی متقین ہی کے لیے آخری انجام، یعنی آپ بالآخر کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ تو یہ تو مراحل ہیں جو دنیا میں سامنے آتے ہیں، یہ ایک کشمکش ہے، یہ ایک گویا کہیے کہ ایک جدوجہد ہے جو کفر اور حق کے درمیان برپا رہتی ہے، حق اور باطل کے درمیان یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حق ہی کا جو ہے وہ سربلند ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر کسی دورانیے میں باطل کو بظاہر جو ہے کوئی سربلندی یا کوئی فتح نظر آ رہی ہو، تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ جم کر کام کرو، مطمئن رہو، پریشان مت ہو، جو تکلیفیں، جو مصائب، جو آزمائشیں آ رہی ہیں ان میں ثابت قدمی دکھاؤ اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ، تو بالآخر کامیابی تمہاری ہوگی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اب یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ پہلا ایک دور وہ گزر چکا، وہ تو دور ایسا تھا کہ جس کے اندر بہرحال ہم مظلوم تھے، یہ صورتحال تھی۔ اب تو رسول کے آ جانے کے بعد اب صورتحال تبدیل ہونی چاہیے۔ اب بھی جب تو یہ بات تھی کہ کوئی رسول آ جائے گا، اللہ کو نبی بھیجے گا، اس کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، پہلے بھی ستائے جا رہے تھے، اب بھی ستائے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کا جواب جو پھر دوبارہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، کہا قال عسى ربكم، کہ عن قریب وہ وقت آئے گا، یعنی ایسا بالکل ہوگا، یعنی ممکن ہے کہ اللہ ان يهلك عدوكم، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دے، تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے۔ یعنی یہ ہوگا، اپنے وقت پر ہی کام ہوگا، یعنی رسول کے آ جانے کے بعد جو جدوجہد جاری ہے، یہ جدوجہد ایک وقت میں نتیجہ خیز ہوگی، اور وہ موقع آ جائے گا کہ جب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں جو ہے زمین میں خلافت عطا کر دے گا۔ اور پھر یہ خلافت عطا کرنا بھی کیا ہوگا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر یہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی جو کچھ لوگوں کو تمکن ملتا ہے زمین میں، یعنی جو انہیں کہیں خلافت مل جائے، جو انہیں اقتدار مل جائے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں بھی ان کی آزمائش ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد وہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا، یہ بات سامنے کہ ایسا ہی ہوا۔ یہ بات کہ اس مرحلے کو آنے میں کتنا وقت لگے گا، اس مرحلے کو آنے تک کتنے مرحلے اور طے کرنے پڑیں گے اہل ایمان کو، کتنی کوشش اس کے اندر کرنی پڑے گی، یہ بات بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے کام کرتے جانا، کام جب اس معیار پر پہنچ جائے گا، جب وہ موقع آ جائے گا، جب حجت تمام ہو جائے گی، جب حالات جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات بننے کا انتظار کرا، بلکہ جو چیزیں کام کرنے کے اعتبار سے کرنی ضروری ہے پہلے، جب وہ کام کر دیے جائیں گے، جب تم اپنے آپ کو اس لائق بنا لو گے، جب تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جب دنیا کے سامنے یہ حق و باطل کا فرق واضح ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ باطل کی سرکوبی بھی کریں گے۔ تو یہاں پر کہا یہلک عدوکم، کہ تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا، اور وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دے گا، تمہیں خلیفہ بنا دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اہل ایمان سے بھی اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے، سورہ نور کے اندر وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی یہ بات اسی طرح اللہ نے ہم سے بھی کہی، اہل ایمان سے بھی کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی اس وعدے کو وفا کیا۔ یعنی یہ سورہ نور میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے گویا کہیے کہ یہ ایسے حالات تھے کہ مسلمان سخت مشکلات میں مبتلا تھے، لیکن چند سال کے بعد ہی، بلکہ 2 ہی سال کے بعد ہی فتح مکہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے، سب کے سامنے آ جاتی ہے یہ بات۔ تو یہ کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آدمی کا کام ہے اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جانا، لیکن یہ بات اس پر اپنی جگہ طے شدہ ہے، اس پر اللہ کے اس وعدے پر اعتماد جو ہے وہ ہمارا ہے کہ بالآخر فتح کس کی ہے، حق کی فتح ہونی ہے۔ شرط یہ کہ حق اپنے کام پر لگا رہے، حق کے پرستار جو اپنے کام پر لگے رہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ثابت قدمی دکھائیں، صبر کریں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بتا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے بعد کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے،
سورۃ الانعام میں بھی آئی تھی، سورہ اعراف میں بھی آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ قوموں کو جو مہلت دیتے ہیں اور ان کو عذاب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس طرح خبردار کرتے ہیں تو انہیں مشکلات میں بھی مبتلا کرتے ہیں، مصیبت میں بھی مبتلا کرتے ہیں، تاکہ ان کے دل پسیج جائیں، تاکہ وہ جو ہے اس طرف راغب ہو جائیں۔ اب یہاں تو رسول خود موجود ہے، ساتھ ساتھ ہیں، تو گویا کہیے کہ ان کی طرف سے یہ الٹیمیٹ ہے، بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، یعنی اس معاملے میں، اور سخت قسم کے گویا کہیے کہ قحط سے انہیں دوچار ہونا پڑا، یعنی اس بنی اسرائیل کو، ان کو مصریوں کو اس اعتبار سے سخت قسم کا یہ عذاب تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہی ٹلا۔ یعنی جب یہ صورتحال انتہائی قابو ہو گئی اور اس سے سب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دعا کریں اللہ سے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مسئلہ حل کر دے ہمارا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کرو۔ تو ان کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس تکلیف کو ان کی دور کیا۔ لیکن اس کا جو مقصد اس نے بیان کیا لعلہم یذکرون، یہ اس لیے تھا تاکہ یہ لوگ جو ہے اس سے پلٹ آئیں، جو اس سے سبق سیکھیں، اس سے جو ہے یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو فرمایا آپ نے موسیٰ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مگر ان کا حال یہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے تو انتظام کیا گیا، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں۔ اچھا زمانہ آ جاتا تو کہتے یہ تو ظاہر ہے ہمیں ہماری اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں۔ اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، یعنی جو کہا نا یطیر بموسیٰ ومن معہ، یعنی اس کے لیے کیا کہتے، ان کی وجہ سے یہ، ان کی فعال بد، یعنی فعال یہ طائر کا لفظ آتا ہے، یعنی اسی بات قسمت کے لیے اور فعال کے لیے جو استعمال ہونے لگا، تو اس اعتبار سے یہ کہ یہ ان کی وجہ سے، یہ فعال بد جو ہے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی بنیاد پر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا۔ حالانکہ پھر آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کر دو، یعنی یہ بھی جانتے تھے، دیکھتے تھے سب کچھ، مگر اس کے باوجود بھی ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حالات کس کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ یعنی ویسے تو بظاہر ان کے سامنے معاملہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا، تو یہ سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں، ورنہ اس سے پہلے مزے کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہو گیا، اب گویا آپ کی قسمت معلق ہو گئی کہ اب رسول کی بات مانے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، نہ مانے تو پہلے ایک وقت آئے گا کہ انہیں مٹایا جائے گا، اس سے پہلے کہ سارے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے رفقا کے بارے میں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور ان کے اپنے کرتوتوں اور اعمال کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر بے علم ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آج بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے معاملات کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ان کا معاملہ جس کی وجہ سے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کہتے کسی اور کی نحوست اس کے اوپر اسے جو ہے منحوس قرار دے دیا جائے، اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غلطیاں خود کرتے ہیں، کوتاہیاں اپنی ہوتی ہیں، اس کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں اور نحوست جو ہے کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، کہ منحوس کسی اور قرار دے دیتے ہیں، اس کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور ہماری اپنی حرکتوں کا خمیازہ ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ بات انہوں نے گویا کہ یہ طے کر لیا، تہیہ کر لیا، یہ بات اعلانیہ کہہ دی کہ یہ بات بہرحال طے شدہ ہے، یہ قحط آئے، کچھ بھی آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، کیسی بھی تم جو ہے نشانیاں لے آؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم بہرحال اس کے تمہاری بات پر کوئی بھی مان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب اس درجے تک ضد اور ہٹ درمی بڑھ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے، پھر ہدایت کا راستہ بند ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی صورتحال یہ بنی کہ یہ ایمان نہیں لائے اور یہ ان کا اپنا طے شدہ فیصلہ تھا کہ یہ بات نہیں مانیں گے، چاہے صورتحال کا کوئی بھی سامنا کرنا پڑے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹیڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی ہی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے، اور یہ گویا کہیے کہ ان کے لیے خصوصی بات یہ تھی کہ ایک تب بھی ایک عذاب آتا اور پھر ان سے ہٹا لیا جاتا کہ باز آ جائیں، پھر نہیں مانتے، کچھ عرصے مہلت ملتی، پھر دوسرا عذاب آ جاتا، اور پھر یہ جو ہے ان کے توبہ اللہ کرنے پر یا گویا کہیے کہ درخواستیں کرنے پر یہ جو ہٹا لیا جاتا اور پھر مہلت ملتی اور اس کے بعد پھر یہ کام کرتے۔ تو یہ تمام یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح کے 9 نشانیوں کی بات کی اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ 9 نشانیاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، یعنی 9 نشانیاں، 2 تو وہ پہلے تھی، یعنی اس کا تذکرہ گزرا ہے جو دے کے بھیجا تھا، یعنی ایک تو وہی عصا ان کا اور ایک ان کا ہاتھ کا چمکتے ہوئے نکلنا، یہ اس کا تھا۔ اب یہ طوفان کی بات، یہ پیچھے جو ہے قحط کی بات بھی آ گئی، اب طوفان کی بات آ رہی ہے، ٹڈی دل کی بات آ رہی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہوا کہ پہلے تو یہ معاملہ ہوا کہ قحط پڑا، یہ دوسرے اس کے ساتھ مقابلے پھر دوسرا معاملہ کیا ہے کہ طوفان آیا، اور طوفان جو ہے اس طرح سے سب کچھ ان کا گویا کہ سب پانی کے اندر ہو گیا، سب چیزیں جو ہیں اس طرح سے ان کے لیے زندگی گزارنا سخت مشکل ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ بارش کا طوفان تھا، اور اس معاملے میں اس اعتبار سے گویا ان کے لیے زندگی انتہائی مشکل ہو گئی، اس کے نتیجے میں ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ پھر پہنچے دوڑے، تو اگلی آیت میں اللہ نے بتایا بھی ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وہ کہتے تھے ان سے جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی یہ ہر اس کے موقع پر وہی بات کہتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ رہا، ان کے طوفان آ گیا تو یہ صورتحال پیدا ہوئی، تو پھر ان کے کہنے سے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کی ہٹا دیا گیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 1 ہفتے تک وہ ان کے اوپر مسلط رہتا، پھر ہٹا دیا جاتا اور 3 ہفتے تک انہیں مہلت ملتی، اور پھر اس کے بعد پھر اگلا آتا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کا شکار ہوتے۔ تو اسی طرح سے تمام کے تمام جو آئے کہ طوفان بھیجا، تو یہ طوفان کی بعد ٹیڈی دل چھوڑے، تو ٹیڈی دل جو ہے یعنی جو ان کی ساری فصلوں کو کھا گئے، ختم کر دیا، یعنی پھر ایک مصیبت ان کے لیے پیدا ہو گئی۔ سرسریاں پھیلائیں، تو یہ سرسری کے لیے جو لفظ آیا کمل، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے قسم کے جو جانور ہوتے ہیں، چھوٹی مکھی، ٹڈی، مچھر، اس طرح کے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ان کے لیے ہر طرف سروں میں جوئیں پڑ گئیں، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور غلہ جو ہے وہ سرسریاں یعنی وہ کیڑے اسے کھا گئے، تو ہر طرف سے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی جو کہا کہ یہ مینڈک نکالے تو ہر چیز میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک، یعنی ذرا تصور کیجئے کہ جس چیز میں دیکھیں بستر مینڈک سے بھر گیا، ایسا ہو گیا، یعنی ان کے لیے زندگی جو ہے دشوار ہو کر رہ گئی۔ پھر آگے دعا کرانے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ اب تمہیں اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے، پھر ٹل جاتی، پھر وہی ہٹ درمی دکھاتے۔ تو اسی طرح سے خون کی بات ہے، ہر چیز خون ہو گئی، یعنی پانی جو ہے پی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک نشانی الگ الگ کر کے دکھائی، مگر یہ ایسے نافرمان لوگ تھے، ایسے متکبر تھے، ایسے مجرم تھے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سارے کو ٹلواتے، اللہ ڈال دیتا، اور پھر جو ہے پھر وہی ہٹ درمی دکھاتے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ نے انہیں غرق کیا، یہ جو آخری بات آئی اس اعتبار سے تو فرمایا کہ جب کبھی ولما رجز کی جو بات کی ہے کہ جب یہ جو ہے جب بھی ان پر رجز کی بات جو ہے کوئی بھی ایسی، یعنی رجز بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے کہ جب ان پر نازل ہوتی کوئی ایسی کیفیت تو یہ دعا کراتے موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجلہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہ جب کبھی ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک مقرر وقت تک کے لیے ہٹا لیتے، جبکہ جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، تو یکلق وہ اپنے عہد سے پھر جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مقرر وقت کے لیے، یعنی اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیا کریں گے، یہ پھر بھی مہلت دے رہا تھا برابر، ان کے کہنے سے جتنا مدت طے کر رکھی تھی، بتایا کہ بالآخر یہ اپنے عذاب کو پہنچنے والے تو تھے، لیکن اس کے دوران میں جتنی مہلت دینی تھی انہیں، جتنا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا تھا، جتنا ان کو سمجھانا تھا، جتنے تنبیہات تھیں وہ ساری کی ساری پوری کی گئیں۔ تو بہرحال معاملہ ان کا یہ ہوا کہ جب مہلت ملتی تو اپنے عہد سے پھر جاتے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا بما کذبوا بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا، تب ہم نے
ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ یعنی یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر یہ جو آخری انجام ان کا ہوا کہ بالآخر یہ غرق کر دیے گئے، اور جو جس انداز سے کہیے کہ سارے کے سارے لوگ کو اس نے فرعون نے جو ہے نکال لیا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے، اور سارے کے سارے جو ہے آ کر بالآخر یہ جو ہے اس میں آ کر غرق ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آخری انتقام تھا، آخری اللہ تعالیٰ کی سزا تھی یہ کہ جو بالآخر انہیں اس مرحلے پر دی گئی، جبکہ انہوں نے جتنی تنبیہات کی گئی تھی ان تنبیہات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا، تو بالآخر کیا ہوا کہ اس صورتحال کا اس نتیجے کا شکار ہو گئے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ اب اس آیت میں جو باتیں میں بتائیں اللہ نے کہ یہ تو کام یہ ہو گیا، غرق کر دیے گئے۔ ان کا معاملہ اس اعتبار سے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پوری مہلت دی اور پورا موقع دیا انہیں سنبھلنے کا، پلٹنے کا، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بات تو ان کے ساتھ ہے، دوسری بات بنی اسرائیل کی بات ہے کہ بنی اسرائیل ان کے مقابلے پر تھے اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، انہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، کمزور سمجھا گیا تھا، حالانکہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد وہ کمزور نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کی مدد جب ان کے ساتھ رہی تو بالآخر کامیابی انہی کے مقدر میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہی کو وارث بنا دیا کہ جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، اور اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا ہم نے، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو بات اس میں ہے، اب اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو بات یہ کہی جاتی ہے کہ مصر کا اور ملک شام دونوں کا وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس سے تو یہ بات جس کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ واپس مصر نہیں گئے، یعنی یہ تو صحرائے سینا کے اندر آ گئے اور اتنا وقت انہوں نے گزارا، ساری روزگار ان کی پھر ادھر ہی چلتی ہے اور ادھر ہی چل کر جو ہے پھر سارے معاملات جو ہے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بعد کے معاملات کے پھر یہ فتح، یعنی پہلے تو یہ فلسطین گئے، فلسطین کو اللہ نے ان کو وہ عطا فرمایا، پھر اس کے بعد کسی وقت میں یہ ادھر کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد جو جیسے فرعون غرق ہوا ہے اس کے بعد جو ہے یہ وہاں چلے گئے، بلکہ یہ تو اور آگے بڑھ گئے اور ان کی ساری رودات جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو وارث بنانے کی بات ہے یہ فلسطین کی بات ہے، اور فلسطین اور ملک شام کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی سرزمین کہا ہے خصوصیت سے۔ مصر کے لیے بھی بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے اس حوالے سے، لیکن یہ بات کہ بہرحال یہ جو آگے بڑھے ہیں تو یہ اس طرف آگے بڑھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا وارث بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ اب یہ جو وعدہ خیر پورا ہونے کی بنیاد کیا بتائی اللہ نے؟ یہ نہیں کہ وہ بنی اسرائیل تھے اس لیے ان کے حق میں وعدہ خیر پورا ہو گیا، بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، یعنی جو کرنے کا کام تھا وہ کیا انہوں نے، جب انہوں نے وہ کام کیا تو نتیجہ ان کے حق میں نکل آیا۔ اب جو بھی یہ کام کرے گا نتیجہ اس کے حق میں نکلے گا، یعنی جو بھی یہ راستہ طے کرے گا، جو بھی صبر سے کام لے گا اور یہ کام کرتا رہے گا تو پھر نتیجہ اس کے حق میں بھی نکلے گا۔ تو یہ بات اس حوالے سے بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اپنا کہیے کہ لوگ مدد کا اور نصرت کا قانون بناتے ہیں رکھتے ہیں، وہ بہرحال لوگوں کے اپنے ہی کوشش اور کاوش کی بنیاد پر ہے کہ اگر وہ اس راستے پر چلیں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہاں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، اور بنی اسرائیل کی فرعون کی اور اس کی قوم کی ساری طاقت، ساری ٹیکنالوجی، سب کچھ کیا ہو گیا؟ سب ختم ہو گیا۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو بناتے اور چڑھاتے تھے۔ یارشون کی بات اس میں آئی ہے۔ یارشون کیا؟ ویسے تو ظاہر سی بات عرش اوپر، یعنی اوپر چڑھانے کی بات ہے، یعنی یا تو اوپر محل بنانا، اونچے محل بنانا، یا اس کو جب یہ بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں ان کے لیے بھی یارشون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ انسان ترقی کرتا ہے تو اوپر کی طرف بھی جاتا ہے۔ ترقی کے اندر آج آپ دیکھیے سیٹلائٹ بنائے جا رہے ہیں، آج آپ دیکھیے یہ سب کہاں جاتے ہیں؟
اوپر کا معاملہ ہے سارا، یہ فلکیات کا معاملہ ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، ترقی کا معاملہ ادھر ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے اسے بھی تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ساری یعنی اس کے حوالے سے ویسے یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی سامنے رہے کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اور بڑی ترقی کر لیتا ہے، بڑی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوتی ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب اس کے پر آ جائے، یعنی اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے، تو ساری ٹیکنالوجی دری کی دری رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے اندر بھی جو انجینئرنگ کا جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی جو اہرام مصر بنے ہوئے ہیں، یعنی بہترین انجینئرنگ کی مثال ہے یہ، یعنی جو اس کے جو ہے لوگ اس طرح سے آج بھی انہیں عجائبات میں تو شمار کیا جاتا ہے، اس ٹیکنالوجی کا اس طرح سے اندازہ کرنا، اس کو اس طرح کس طریقے سے اس کو بنایا گیا اس زمانے کے اندر۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو کچھ بھی ترقی انہیں حاصل تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری ترقی یہ دری کی دری رہ گئی اور کچھ بھی ان کے کام نہ آئی، انہیں بچا نہ سکی اور وہ غرق ہو گئے۔ اور جو لوگ کمزور تھے اللہ نے انہیں جو ہے یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ آگے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اب یہ بنی اسرائیل کا معاملہ، اب یہاں تک جو بات تھی اس سے پہلے تک اللہ نے وہ بتائی کہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یعنی اللہ نے مہلت بھی دی، عذاب بھی آئے، تنبیہات بھی آئیں اور بالآخر مٹائے گئے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اصل تو انہی کی بات تھی، انہیں بھی سمجھانا مقصود ہے اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھو کیا راستہ اختیار کیا، اتنی نعمتیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ان کے ساتھ ہوئے، اس کے باوجود کیا صورتحال بنی۔ ایک اور دوسری طرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہا ہے دیکھو آپ کے ساتھ تو کیسے مخلص ساتھی ہیں، آپ دیکھیے آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کی قوم نے۔ تو اب ان کے جو معاملات سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا إلٰهًا كما لهم آلِهَةٌ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ یعنی کیا آپ دیکھیں جو کہا ہے نا قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی، بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو، یعنی کیسی جاہلانہ اور کیسی کافرانہ اور مشرکانہ، اور اس کے لیے کیا کہا جائے کہ ابھی ساری چیزیں دیکھی ہیں، ابھی سارے معاملات ان کے ساتھ گزرے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل جو ہے ابھی جس طریقے سے اللہ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، معجزات کو دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کہیے کہ سمندر کے بیچ سے گزار دیا، کس طریقے سے سوکھی سڑک بنا دی ان کے لیے، اور پھر وہی ان کے سامنے فرعون کو غرق کیا، ان کے سامنے سب کچھ ہوا۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اب اس رب کے والے سے ان کا تصور ہی کچھ اور بن گیا۔ تو جو آلائشیں جو ان کے ساتھ لگ گئی تھیں، جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، جو عقائد کا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، تو یہ عقیدے کا بگاڑ بڑی چیز ہوتا ہے، اگر یہ خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی عقیدے کا جو بگاڑ ہے، اور عقیدے کا بگاڑ اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہتے بستے چلو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ تو اس حوالے سے توحید کا جو تصور ہے وہ بہت واضح ہونا چاہیے، اور اسی طرح شرک کا معاملہ ہی بہت واضح ہونا چاہیے، یعنی شرک کی مذمت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، اور شرک کے جو مظاہر ہیں انہیں بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ ہاں کہ لوگ اس سے بچیں اور اس کے اندر کسی بھی طرح سے ان کے دل میں اس کے لیے کوئی عقیدت کی بات پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہاں ان کا معاملہ یہی تھا کہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی اس طریقے سے، اس سسٹم سے وہ دیکھتے تھے، ظاہر ہے وہ اس وقت میں ان کے کہیے کہ آقا بنے ہوئے تھے، وہ ان کے غلام تھے، تو اس حوالے سے ان سے مروب بھی تھے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ان کے سامنے آئی کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کو اس طریقے سے اپنے بتوں کی سیوا کرتے ہوئے، تو انہیں بھی یہ پیدا ہوا کہ ہمارا رب تمہارے سامنے نہیں، کوئی ایسا بنا دو، توجہ مرکوز کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، ایسا ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بات مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود بنا دو کہ جسے ہم اپنے سامنے دیکھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انکم قوم تجہلون، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ تو کبھی تو یہ تجہلون کی بات بڑی نرم لگتی ہے، یعنی اس حوالے سے، اور کبھی یہ بڑے سخت معنوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ بہرحال جاہلانہ جو رویہ ہے، جاہلانہ جو طرز عمل ہے، یہ موقع محل کے لحاظ سے فرق ہو جائے گا۔ نادانی کی بات بھی ہوئی کبھی کہ نادانی کی بات صرف اتنی ہو کہ جس کے اندر آدمی بے وقوفی کی بات کر جاتا ہے، لیکن یہ سخت قسم کی جہالت کی اور جاہلانہ رویے کی، اور گویا کہیے کہ انسان کے ہر اعتبار سے بے وقوفی اور لا علمی کے حوالے سے، تو یہ کوئی جاہلانہ طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے یہ مطالبہ خود رسول کے سامنے رکھ دیا کہ ایسا معبود ہمیں بھی بنا کے دے دو۔
ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی آگے بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. یعنی لوگوں کو دیکھ کے یار یہ بڑا چلتا ہوا کام ہے. یہ بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں، مرغوب ہوتے ہیں، کہتے ہیں دعوت کا عمل، دعوت کا کام کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ ایسے طریقے اختیار کر لینے چاہیے جو لوگوں کے اندر بڑے مقبول ہیں. ہم اپنا کام کریں گے اس کے ذریعے سے، ہم اسے دوسری طرف تو تھوڑی لے کے جائیں گے، لیکن ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے، ایسے طریقے استعمال کر کے، تھوڑا ہلا گلا کر کے ہم تو ذرا لوگوں کو جمع کریں گے، اس کے بعد پھر اپنا کام کریں گے. یعنی یہ تصور جو ہے موجود ہوتا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دین کے حوالے سے جب کوئی بات کی جائے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں کہ جن کا دین سے نہیں بلکہ گمراہی سے تعلق ہو، تو یہ تو ختم ہو جانے والا، یعنی برباد ہو جانے والا طریقہ. اس سے کبھی شر سے اس طرح خیر انسان نہیں نکال سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ کیسے کیا نکالتا ہے، لیکن انسان شر اختیار کرے اور کیا خیر مجھے مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے بتایا کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، جس طریقے کی یہ پیروی کر رہے ہیں، وہ تو برباد ہو جانے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. یعنی اس معاملے میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کی ہے. اب اس میں چونکہ یہ بات اس طرح سے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسے کوئی معبود بنا دو، تو یعنی تاکہ ہم اسے دیکھ کر محسوس کر سکیں، یعنی اس کی بنیاد پر جو ہے ہمارے توجہات مرکوز ہو جائیں. یعنی اس طریقے سے ظاہر سی بات ایسی بھی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے اس معاملے میں کہ اصل تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے کیا توجہ کو مرکوز کرنے کا ذریعہ ہے. تو ایسی کوئی اسلام کے اندر کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. اس اعتبار سے گمراہی اور جہالت ہے. فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین. کیا میں اللہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان سے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت دی ہے. یعنی یہ تو سارا کام اللہ نے کیا ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، ابھی جس صورتحال سے تم نکالے گئے، جو خیر کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا، اور پھر مزید یہ کہ جو فضیلت اللہ نے تمہیں بخشی ہے، اس فضیلت کا احساس ادراک اس وقت ہوگا کہ جب اس کے مظاہر دیکھو گے. جب اس کے مظاہر دیکھو گے، ابھی تو وہاں سے نکلے ہو، ابھی اگر تم اس پر کام کرو، اس راستے پر چلو، تو پھر اس کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے. اب اگر اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں اہل ایمان سے کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سورہ آل عمران میں بات آ رہی ہے نا. ابھی گویا کہیے کہ فتح تو کامل نہیں ملی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اہل ایمان سے، اب بہترین گروہ وہ تم ہو جو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے منع کرتے ہو. تو اپنے وقت آنے پر یہ بات سامنے آ گئی کہ ہاں اب بہترین گروہ یہی ہے. دنیا کے اندر جو ہے یعنی صدیوں تک جو ہے صورتحال سامنے رہی ہے. اب بھی بات یہ اسی طرح سے ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ہم ہی بہتر ہیں، ہم صحیح درست راستے پر ہیں. آج یہ ہمارے عمل کا بگاڑ ہے، یہ ہمارا اپنے عقیدے سے انحراف ہے. ورنہ اگر کوئی سچی اچھی بات کہیں ہے، بالادستی سے حاصل ہونی چاہیے، وہ اسلام کے اندر ہے، وہ ہمارے پاس ہے. ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کے علم بردار ہیں، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہمارے پاس ہے، اس سے ہم وابستہ ہیں. لہٰذا یہ بات تو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اب ہم اسی قدر نہ کریں تو بات الگ ہے. جس بنیاد پر یہ سب کچھ ملا ہے، کس بنیاد؟ اسلام کی بنیاد پہ ملا ہے. ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے اس امت کے اندر کہ اس بنیاد پر جو ہے اس کو جو ہے فضیلت دی جا رہی ہے، بلکہ اس دین کی بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اب اس دین کی نام لیوا یہ ہے. اب یہ دین اس کے حوالے امت مسلمہ کسی اور کے حوالے تو نہیں ہے، امت یہود کے حوالے نہیں ہے، عیسائیوں کے امت نصارہ ان کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس ہی. تو یہی خیر امت رہیں گے، لیکن کام نہیں کریں گے تو بہرحال پھر اس راستے سے دور رہیں گے. اور جب واپس آ جائیں گے اپنے کام پر، پھر خیر امت ہے، پھر یہ دنیا کی امامت ان کے ہاتھ میں. تو اس وقت میں اس دور کے اندر ان کے پاس تھا اللہ کا دین، ان کے پاس اللہ کا دین تھا. یہ اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، یہ وہ امت تھی جو اس وقت کی امت مسلمہ تھی. لہٰذا اسے فضیلت دی تھی اللہ نے تمام لوگوں پر اس زمانے کے اندر. لیکن جب اس نے اپنی فضیلت کو پامال کیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے نکبت ذلت آ گئی. تو اسی ان سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اور آگے کہا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے بات ہے، یعنی اللہ کی طرف سے. اور یہ خود جو ہے کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں،
لیکن بات تو اللہ کی ہے اس وقت کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ وقت یاد کرو، یعنی اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، اللہ، اور جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اب یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے، یہ بات تو پیچھے پڑھ کر آئے، گزر رہی ہے، بار بار آتی ہے سامنے، کیا یہ سب کچھ ان کے ساتھ معاملات رہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات پھر جو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو اب اس انداز سے بات یہ آ رہی ہے، اس میں جو ایک جملہ آیا ہے ذرا سا یہ غور طلب ہے، اللہ تعالیٰ آخری جملہ جو ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کیا کہا پہلے بات کیا ہوئی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یہ تو اللہ نے اپنی طرف سے بات کی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت سخت عذاب میں انہوں نے تمہیں مبتلا کر رکھا تھا، کس نے، فرعون نے، فرعون والوں نے، فرعون کی قوم نے، کیا کرتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹے کو قتل کرتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ یہ کون کر رہا تھا، یہ بنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن آگے والا جملہ کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ آزمائش کس کی طرف سے تھی، رب کی طرف سے تھی، رب، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ سامنے آ گیا، یہ فرعون کا معاملہ تو الگ چلا گیا۔ یہ ابھی یہ کہا کہ فرعون والے جو تھے وہ یہ کام کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مذمت کس کی جائے گی، لعنت کس پر بھیجی جائے گی، غصہ کس کے خلاف ہوگا، یہ ساری باتیں تو رہیں گی اپنی جگہ پر، یعنی یہ معاملہ ان کے ذریعے۔ لیکن یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی عظیم تمہارے لیے جو ہے آزمائش تھی۔ تو گویا اصل چیزوں کا سارا معاملات کدھر جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی مشقت میں ڈالتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، کوئی کیا کہیے کہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی یہ آزمائش کو اس کو من جانب اللہ سمجھتے ہوئے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو، کیوں اللہ سے کیوں مدد مانگو بھائی، یعنی جب یہ معاملات ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ہی بات ہے، تو بات اللہ سے مدد مانگنے کی کہ اللہ اس مرحلے پر اس صورتحال سے ہمیں کامیابی سے نکال دے، اس لیے کہ اللہ کی دسترس سے کوئی باہر نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی کہیے کہ اپنے اس کے اختیار کی بات اور اس کے اپنی حکمت کے معاملات، تو یہ بڑا نازک اور بڑا گویا کہیے کہ ایسا مضمون ہے کہ جس میں انسان سوچتا ہے اچھا یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے، یا تو انہیں گویا کہ معصوم قرار دے دیا، جب ان کا کیا قصور ہے، یہ تو سب اللہ کی طرف سے تھا، وہ تو سب گویا کہیے کہ صرف آلات کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، یعنی انہیں اللہ نے ان کے ذریعے کام کیا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے کہ ان کو اس بات کا حق حاصل نہیں تھا، مگر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے کام لیتے ہیں، کس طریقے سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں، تو یہ حق و باطل کی کشمکش کا یہ جو سارا معاملہ ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ایک طرف اہل ایمان کی تربیت کے مراحل بھی سامنے رکھتے ہیں، یعنی اب تربیت کروانی کس سے کروا رہے ہیں، اسی سے کروا رہے ہیں، اسی سے کام لے رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کام آگے بڑھ رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر، تو یہ بہرحال آزمائش کس اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کرتے تھے، اور گویا کہیے کہ اس ذریعے سے کیا تھا، بات کو پھیلا رہے تھے، جو بات آگے بڑھنی چاہیے تھی اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے، رسول کی بات کو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات کہ یہ چیز جب بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہمیں اس سے جس کی طرف سے یہ بجائے اس پر توجہ مرکوز رکھنے، وہ اپنی جگہ پر بات ہے، اس سے مقابلہ بھی ہوگا، سارے معاملات بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں اس کی برائی اپنی جگہ پر مسلم رہے گی، لیکن رجوع کدھر کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ آزمائش کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا، اور اسی کی مدد سے ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو یہ پیغام ہے جو اس کے اندر یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔